السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ایک عورت نے اپنے شوہر کو پردے کا بہانہ کر کے ایک غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی۔ عبید بن قیس محنت مزدوری کر کے شام کو جب اپنے گھر آیا، وہ گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ عبید بن قیس نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو درخت لگا ہوا ہے، اس درخت سے پھل توڑنے کے لیے ہر روز ایک بندہ اس پر چڑھتا ہے، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں ایک نیک اور پرہیزگار عورت ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے خاوند کے علاوہ کوئی مرد مجھے دیکھ پائے۔ عبید بن قیس نے اس درخت کو کٹوا دیا اور یہ بات سن کر بے حد خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بیوی عطا کی ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد عبید بن قیس نے پھر اپنی بیوی کو روتے دیکھا تو اس نے پوچھا، اب کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو کھڑکی ہے، جو بھی راہگیر وہاں سے گزرتا ہے اس کی نظر ہمارے گھر کے صحن میں پڑتی ہے۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کام میں مصروف رہتی ہوں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑے۔ یہ بات سن کر عبید بن قیس نے اس کھڑکی کو بھی بند کر دیا۔ عبید بن قیس نے کہا کہ آج کے بعد تم باہر نہ جانا، میں گھر کا سودا سامان خود لے کر آپ کو دے کر جایا کروں گا۔ اس پر بیوی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ لیکن چند دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنا پر عبید بن قیس کو یہ گھر چھوڑنا پڑا اور یہ گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا بسا۔ ایک دن اتفاقاً عبید بن قیس اپنے گھر جلد آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک غیر مرد کے ساتھ لیٹ کر بدکاری کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی نے وہ درخت اور کھڑکی کیوں ختم کروائی تھی کہ مجھے بدکاری کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس نے اپنی صفائی دیتے ہوئے مجھے مطمئن کیا اور میرے سے درخت اور کھڑکی کو ختم کروا دیا تاکہ میں یہ سمجھوں کہ میری بیوی نیک اور پرہیزگار ہے۔ وہ یہ سارا واقعہ دیکھ کر بہت حیران و پریشان تھا۔ اس نے اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کپڑے پکڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف چل بسا۔ راستے میں اس سوچ میں جا رہا تھا کہ میری بیوی دیکھنے میں تو بڑی نیک اور پرہیزگار لگ رہی تھی، پر اس نے بدکاری کر کے میرا اعتبار کیوں توڑا؟ جب وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچنے والا تھا کہ راستے میں کافی زیادہ سپاہی ہر آنے جانے والے کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ سپاہی کیوں تلاش لے رہے ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے؟ وہ سپاہیوں کے پاس گیا۔ جب سپاہیوں نے عبید بن قیس کی اچھی طریقے سے تلاشی کر لی تو اس نے دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے جو اتنی سختی سے ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک بندے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ چور بھاری تعداد میں خزانے لوٹنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، اچھا یہ معاملہ ہے۔ یہ بات سن کر وہ آگے کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ایک شخص دیکھا جس نے بہت لمبا جبہ ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے پاؤں کی انگوٹھیوں کے بل چل رہا تھا، اپنی ایڑیوں پر وزن نہیں ڈال رہا تھا۔ آپ کو اس کا یہ انداز عجیب لگا۔ ہر کوئی شخص اس بندے کو سلام کر رہا تھا اور بڑے ادب و احترام سے مل رہا تھا جیسے کوئی پیر و مرشد سے مل رہے ہیں۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میں اس لیے پورے پاؤں پر وزن ڈال کر نہیں چلتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چونٹیاں وغیرہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائیں۔ کیڑے مکوڑے بھی خداوند کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے وہ شخص اپنا پاؤں بچا بچا کر رکھتا ہے۔ یہاں ہر کوئی امیر غریب بادشاہ گندا ہر کوئی اس نیک شخص سے دینی مشورے لیتے ہیں، اس لیے سب اس کی عزت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں یہ ایک بہت بڑا عالم اور نیک پرہیزگار بندہ ہے۔ یہ سنتے ہی عبید بن قیس نے کہا، خدا کی قسم مجھے چور کا پتہ چل گیا ہے، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤں، میں چور کے بارے میں جانتا ہوں۔ سپاہی اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ سپاہیوں نے عبید بن قیس کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر سپاہیوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے چور کا پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے والا چور کون ہے۔ جب بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا کہ کون ہے وہ چور جس نے خزانہ چوری کیا ہے، تو عبید بن قیس نے کہا کہ جو بندہ انگلیوں پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ محسوس کرواتا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تم کس طرح اس بندے پر الزام لگا رہے ہو؟
وہ تو ایک نیک پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ ہے، وہ چور نہیں ہو سکتا۔ عبید بن قیس نے کہا حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، وہی آپ کا چور ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس پر عبید بن قیس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرنا شروع کر دے اور ہر کام ہر جگہ میں اپنے آپ کو نیک اور ظاہر کرنے کی کوشش میں لگا رہے، تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے۔ وہ ظاہری شکل و صورت سے تو نیک دکھائی دیتا ہے، پر اندر سے وہ کالا ہوتا ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو نیک اور متقی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہے۔ عبید بن قیس کی باتوں نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو پکڑ کر لاؤ اور اس کی اچھے طریقے سے تلاشی لو۔ جب سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی تو عبید بن قیس کی بات بالکل سچ نکلی۔ بادشاہ کا چور وہی بندہ نکلا جو اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا۔ دوستو، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو بندہ ہر وقت اپنے آپ کو نیک اور متقی تصور کرے، لوگوں میں دکھاوا کرے کہ لوگ اس کو نیک بندہ سمجھے، ایسے بندے نیک نہیں ہوتے۔ نیک بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، وہ کسی سے نیکی کر کے اس کا دکھاوا نہیں کرتا۔ جیسے کہ اس بیوی نے دکھاوے کے طور پر اپنے شوہر سے کہا کہ میں پرہیزگار عورت ہوں، لیکن کس طرح سے اس نے دھوکہ دیا۔ اسی طرح سے دوستو، اس واقعے سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو دکھاوا نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا لائک و شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔